الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فهو خیر له وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ سورۃ البقرہ مدینہ منورہ کے اندر نازل ہونے والی اس مبارک سورت کی آیت نمبر 183 اور 184 کی آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی، اور ماقبل کے اندر جو آیات مبارکہ گزری ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے ان نیکی کے کاموں کا ذکر کیا کہ جن کی بنیاد تقوی پر ہے کہ تقوی ہوگا تو وہ کام ہوں گے، اور اگر تقوی نہیں ہوگا تو وہ کام نہیں ہوں گے۔ اس کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے ماقبل والی آیات میں دو قانون بیان کیے۔ ایک قانون ہے تحفظ جان کا جس کو فوجداری قانون کہتے ہیں، اور ایک قانون ہے تحفظ مال کا جس کو دیوانی قانون کہا جاتا ہے۔ تو ان دو قوانین کی بنیاد بھی تقوی پر ہے۔ قصاص کے لیے اپنے آپ کو پیش وہی بندہ کرے گا جس کے دل کے اندر خوف خدا ہوگا، مالی دیت ادا کرنے پر وہی تیار ہوگا جس کے دل کے اندر خوف خدا ہوگا، معاف کرنے کی طرف وہ بندہ جائے گا جس کے دل کے اندر خوف خدا ہوگا۔ تو یہ پہلا والا قانون بھی خوف خدا کی بنیاد پر ہے، اور اسی خوف خدا کا دوسرا نام تقوی ہے۔ اور دوسرا قانون تحفظ مال کا ہے کہ مرنے والے کے پاس جو مال وغیرہ ہے اس کے متعلق وصیت کر جائے۔ تو اس معاملے کا تعلق بھی خوف خدا سے ہے کہ جس بندے کے پاس مال ہے تو وہ مرنے سے پہلے اپنے مال کا والی وارث بنا کر جائے، تاکہ بعد کے لوگ اس کے رشتہ دار قرابت دار وہ کسی بھی اعتبار سے فقیر نہ رہیں بلکہ مستغنی رہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار سے فرمایا تھا، یا رسول اللہ میرے پاس ایک باغ ہے، سارا کا سارا صدقہ کر دوں؟ سرکار نے منع فرمایا، اور پھر فرمایا کہ اچھا حضور آدھا کر دوں؟ فرمایا یہ بھی بہت زیادہ ہے۔ پھر فرمایا کہ 1/3 کر دوں؟ سرکار نے فرمایا کہ 1/3 جائز ہے لیکن یہ بھی بہت زیادہ ہے۔ اور اس موقع پر سرکار کا فرمان تھا کہ اپنے ورثاء کو تم غنی کر کے چھوڑو، اس سے بہتر ہے کہ تم ان کو فقیر بنا کر چھوڑو۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کی فقط ایک ہی بیٹی تھی، اس بنیاد پر انہوں نے یہ سوچا تھا کہ میری بچی اتنے زیادہ مال کی کیا کرے گی، مال کا کیا کرے گی، ظاہر ہے کہ اور بھی پراپرٹی وغیرہ ہوگی، تو سرکار نے منع فرمایا۔ تو یہ تحفظ مال کا جو قانون ہے اس کے اندر بھی تقوی ہوگا، انسان اس کے بارے میں سوچ بچار کرے گا۔ اور پھر اب جو تیسرے نمبر پر جو قانون بیان ہوا ہے اس قانون کا نام ہے روزہ، اور یہ روزے والا جو قانون ہے اس کے پیچھے بھی جو سبب ہے وہ تقوی ہی ہے کہ انسان کے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہوگا، خوف ہوگا، تو انسان روزے کی پاسداری کرے گا۔ اور اگر تقوی اور ڈر اور خوف خدا نہیں ہوگا تو چونکہ یہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو دکھتی نہیں ہے، جو نظر نہیں آتی۔ انسان حج کرنے کے لیے جاتا ہے، حرام کی چادریں اس کو نظر آ جاتی ہیں، انسان بدن کے بالوں کو کٹوا لیتا ہے، گنجا ہو جاتا ہے، وہ تو نظر آتا ہے۔ انسان یہاں سے سعودیہ جاتا ہے، نظر آتا ہے۔ نماز کے لیے انسان کو وضو کرنا ہوتا ہے، مسجد کا رخ کرنا ہوتا ہے، رکوع سجدہ قیام اور قاعدہ کرتا ہے، وہ بھی نظر آتا ہے۔ زکوٰۃ کا معاملہ بھی ہے کہ مالدار ہے لا محالہ وہ زکوٰۃ نکالے گا، تو زکوٰۃ بھی دکھتی بھی ہے اور محسوس بھی ہوتی ہے۔ البتہ یہ روزے کا جو قانون ہے، یہ جو روزے کا معاملہ ہے، یہ ایک ایسی عبادت ہے جو نہ تو دکھتی ہے اور نہ ہی محسوس ہوتی ہے۔ ایک بندہ روزہ نہیں رکھتا اور وہ بھرے بازار کے اندر کھڑے ہو کر اعلان کرتا ہے کہ میں روزے دار ہوں، تو ہمارے پاس اس کی بات کو رد کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے، چونکہ نظر تو نہیں آ رہا۔ اور ایک بندہ روزے سے ہے اور بھرے بازار کے اندر وہ کہتا ہے کہ میرا روزہ نہیں ہے، تو ہمارے پاس کوئی دلیل تو نہیں ہے کہ ہم اس کی بات کو جھٹلا سکیں۔ تو یہ بھی ایک قانون ہے، اور اس قانون کے پیچھے بھی خوف خدا ہوگا تو انسان اس قانون پر عمل کرے گا۔ یہ روزہ عربی زبان کے اندر اس کو صوم کہا جاتا ہے، اور اس کا نام امساک بھی آتا ہے۔ روزے کو صوم بھی کہا جاتا ہے اور امساک بھی اس کا مطلب آتا ہے۔
روزے کا مطلب ہوتا رکنا، روزے کا مطلب ہوتا رکنا، ٹھہر جانا، باز آ جانا، اور شریعت کی اصطلاح کے اندر روزہ نام ہے کھانے پینے اور جماع سے رکنے کا، طلوع فجر سے لے کر غروب شمس تک، یعنی صبح سے لے کر رات تک۔ اس کو عام الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ جب ہماری فجر کا وقت ہوتا ہے نا، جو ہلکی سی روشنی نمودار ہوتی ہے، یہاں سے لے کر غروب تک، جب سورج غروب ہوتا ہے اور وہ جو سورج جو ہی غروب ہوتا ہے، اس درمیان کے وقت کو نہار شمسی کہا جاتا ہے، نہار شرعی کہا جاتا ہے۔ تو روزہ اس کے درمیان رکھا جاتا ہے، صبح سے لے کر شام تک۔ اب شام تک، صبح سے لے کر شام تک 3 حلال چیزیں، کھانا بھی حلال ہے اور پینا بھی حلال ہے، اور حلال طریقے سے نکاح جو کیا گیا تو بیوی کے ساتھ لذت حاصل کرنا بھی حلال ہے۔ اب پابند بنایا گیا کہ تم نے ہمارے حکم کے مطابق یہ کام کرنا ہے کہ صبح سے لے کر شام تک ان 3 چیزوں کو چھوڑنا ہے۔ اب جو بندہ اس پر عمل کرے گا تو وہ لا محالہ قانون کا پابند ہو جائے گا، ایک قانون کا پابند ہو جائے گا کہ ایک حلال چیز ہے اور جن کی ضرورت روز مرہ پر آتی ہے، اگر ان کو چھوڑنے پر ایک انسان تیار ہو جائے گا تو کل کو جب اللہ کا حکم آئے گا کہ حرام کو چھوڑ دیا جائے تو وہ حرام کو بھی آسانی سے چھوڑ پائے گا۔ تو روزے کا ایک بڑا فائدہ ہے۔ روزے کا جو حکم یا جو قانون بیان کیا، اس کے ضمن میں کہا گیا یہ خالی تمہیں حکم نہیں دیا گیا بلکہ تم سے پہلے والے لوگوں کو بھی روزے والا قانون یا روزے کا پابند بنایا گیا تھا۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام مہینے کی جو 3 تاریخیں، چاند کی 13، 14، 15، جن کو ایام 20 کہا جاتا ہے، ان کے روزوں کا اہتمام کرتے تھے، مطلب ان کے اوپر 3 دن کے روزے فرض تھے اور وہ رکھا کرتے تھے۔ البتہ ہماری شریعت کے اندر وہ فرض والا معاملہ تو ختم ہو گیا، البتہ یہ 3 دن کے روزے رکھنا مستحب ہے، بہتر ہے، سنت ہے، افضل ہے۔ اسی طریقے سے نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ بہت زیادہ اکھڑ مزاجی تھی، بڑے سخت قسم کے لوگ تھے، ان کے اوپر جو روزوں کا دورانیہ تھا وہ 1 سال کا تھا، ان پر 1 سال کے روزے رکھنا فرض کیا گیا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام 1 دن روزہ رکھا کرتے تھے اور 1 دن افطار کیا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق 40 دن کے روزوں کا ذکر ملتا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 دن روزہ رکھتے تھے اور 1 دن افطار کرتے تھے، پھر 2 دن روزہ رکھتے تھے، پھر 1 دن افطار کیا کرتے تھے۔ اور آگے چل کر کتابوں کے اندر آتا ہے کہ یہودیوں کے علاوہ جو عیسائی ہیں، ان پر جو اللہ کی طرف سے حکم آیا تھا وہ 30 دن کے روزے رکھنے کا تھا، 30 دن کے روزوں کا ان کو پابند کیا گیا تھا۔ البتہ ان کا کوئی بادشاہ تھا، وہ بیمار ہو گیا، تو بیماری کی بنیاد پر اس نے کہا کہ میں اس بیماری سے صحت یاب ہو جاؤں تو جو حکم ہمیں دیا گیا ہے 30 دن کا، میں یہ روزے 40 کر لوں گا۔ لہذا وہ بیماری سے شفا یاب ہوا، اس نے روزوں کی تعداد کو 30 سے 40 کے اندر تبدیل کر دیا۔ پھر کوئی اور بادشاہ آ گیا، وہ بیمار ہو گیا، اس نے کہا کہ اگر میں بیماری سے صحت یاب ہو گیا تو میں 7 روزے اضافی رکھوں گا، تو 40 کے اوپر 7 چلے گئے، یہ 47 ہو گئے۔ اس کے بعد ان کا علماء کا اجتماع ہوا عیسائیوں کے، اور انہوں نے کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں 47 کو ختم کر کے پورے 50 کر لیتے ہیں۔ اس پر سب کا اتفاق ہو گیا۔ اب یہ جو عیسائی لوگ ہیں یہ 50 روزے رکھتے ہیں، البتہ اس کے اندر یہ بھی طے کیا گیا ہم روزے رکھیں گے تو گرمی کے موسم میں نہیں بلکہ سردی کے موسم کے اندر رکھیں گے۔ ان کا یہ اتفاق ہوا، اور ان کے اتفاق کی وجہ سے آج تک جتنے بھی عیسائی ہیں وہ 50 دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو ہمیں کہا گیا کہ یہ تم روزہ رکھو، تم سے پہلے والوں نے بھی رکھا ہے، لیکن لعلکم تتقون میں اس بات کی طرف اشارہ کر دیا عیسائیوں کی طرح مت بن جانا، مطلب اپنی مرضی کے مطابق تم تعیین مت کر لینا کہ موسم سرما میں رکھیں گے یا موسم گرما میں رکھیں گے، بلکہ جو شریعت نے مہینہ دیا رمضان، بھلے وہ کسی بھی موسم کے اندر آئے، اس مہینے کے اندر تم نے روزہ رکھنا ہے۔ تو روزہ رکھنے کا جو حکم دیا گیا یہ ہر اعتبار سے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ یہ وہ عبادت ہے کہ اس کے پائے کی عبادت اور کوئی ہے ہی کوئی نہیں۔ وجہ
اس کے اندر ریاکاری کا شائبہ نہیں ہے، اس کے اندر دکھلاوا نہیں ہو سکتا۔ روزہ رکھے گا تو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے رکھے گا۔ اور پھر روزے کے جسمانی فوائد بھی ہیں اور روحانی فوائد تو ہے ہی ہیں۔ سب سے بڑا روحانی فائدہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث قدسی بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمام عبادتوں کا معاوضہ، ثواب، اجر دیا جائے گا، اور روزہ ایک ایسی عبادت ہے اس کا اجر، اس کا ثواب میں خود عطا کروں گا۔ تو یہ روزے کا روحانی فائدہ ہے۔ اور روزے کا جسمانی فائدہ بھی ہے کہ بہت ساری بیماریاں ایسی ہیں کہ سال بھر کے اندر ہم پر ان کا اٹیک ہوتا ہے، حملہ ہوتا ہے، ان روزوں کی وجہ سے وہ بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر موجودہ زمانے کے اندر آپ نے دیکھا ہو اور دوسرے بندے کو بلغم کی بیماری ہے، کھر کھر کرتا رہتا ہے۔ یہ جو کھر کھر کا مسئلہ ہے، وجہ کیا ہے؟ جسم کے اندر رطوبت، خون جب زیادہ ہو جاتا ہے اس کے نتیجے میں بلغم پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ بلغم اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ سینے کو جھکڑ لیتا ہے۔ آپ نے دیکھا وہ چھوٹے بچوں کو اکثر سینہ خراب ہوتا ہے، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ڈبے کا دودھ پیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ڈبے کے دودھ کے اندر چکنائی ہوتی ہے، اس چکنائی کی بنیاد پر رطوبت ایک تو دودھ کی وجہ سے اس کی نشو و نما بڑھ رہی ہے، اوپر سے مزید چکنائی کی وجہ سے بھی اس کا معاملہ گڑبڑا آئے۔ دوسرے دن نیبولائز کرو جی اور سینہ خراب ہو گیا، جکڑا گیا، دم گھٹتا ہے، سانس لینے کے اندر دقت ہوتی ہے۔ تو پھر ڈاکٹر ان کو کیا دوائی دیتے ہیں؟ وہ دوائی دیتے ہیں ان کو یہ بلغم پیشاب کے راستے سے باہر نکل جائے، کیونکہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ اگر یہاں سے کریں گے تو سانس اپنا دم گھٹنے کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ یہ ایک موٹی سی بیماری ہے جو کراچی کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا عام ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے دیکھا نہیں وہ جب یہاں گٹر بند ہوتا ہے تو کھر کر کے پھینکتے ہیں، اوپر سے تیر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ان کے ناک بھرے ہوتے ہیں، سب کچھ گند ہوتا ہے، تو یہ چیز پیدا ہوتی ہے۔ اب یہ ایک ایسی بیماری ہے اس کا علاج دنیاوی کسی بھی نسخوں کے اندر مستقل بنیادوں پر نہیں ہے، وقتی طور پہ فائدہ ہوتا ہے۔ اس کا حل دنیا کے ماہرین جو ڈاکٹر ہیں وہ یہی بتلاتے ہیں کہ اگر کوئی انسان روزوں کا اہتمام کر لے، اگر کوئی انسان روزوں کا اہتمام کر لے، اس روزے کی برکت سے بدن کے اندر موجودہ جو رطوبت ہے، جو اضافی ہے، وہ کم ہو جاتی ہے، وہ خشک ہو جائے گی، اس کے نتیجے میں بلغم بھی خشک ہونا شروع ہو جائے گا اور انسان صحت یاب ہو جائے گا۔ وگرنہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو آگے چل کر انسان کے لیے پریشان کن ہوتی ہے۔ جسمانی فائدہ چنانچہ فرمایا گیا کہ روزہ رکھو صحت مند بن جاؤ گے، اور سفر کرو غنیمت پاؤ گے۔ ایک بندہ ہے اپنے گھر بار کے ساتھ رہتا ہے، کاروبار وغیرہ کے معاملات سے پریشان ہے، تو بسا اوقات ایک ہی جگہ پر رہ کر انسان کی روزی کھلتی نہیں ہے۔ اس کے متعلق کہا گیا کہ سفر کر لو۔ سفر کے نتیجے میں کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ تعالیٰ مال کے اندر یا اللہ تعالیٰ روزی کے اندر برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ تو جیسے روزے کا فائدہ ہے، اسی طریقے سے سفر کا بھی فائدہ ہے۔ چنانچہ میں اور آپ الحمدللہ روزے رکھتے ہیں، لیکن نہ تو ہمارے اندر تقوی آیا، نہ ہی خوف خدا آیا۔ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، بلین ٹریلین کا سوال ہے۔ اگر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ قرآن و سنت کا مطالعہ ہمیں بتلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس غرض و غایت کے لیے ہمیں روزے کا پابند بنایا گیا تھا، کیا کہ دیکھو حلال چیزوں کو ہمارے کہنے پر 29 دن چھوڑ دو، تو پوری زندگی تمہارے دماغ کے اندر یہ بات بیٹھ جائے گی کہ جب ہم اللہ کے کہنے پر حلال چھوڑ رہے ہیں تو حرام کے متعلق تو اللہ نے 24 گھنٹے کہا ہے، اس کو چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے۔ انسان کا مزاج بن جائے گا، ایسا ہی ہے۔ لیکن ہمارا روزہ کیسا ہے؟ سرکار کا فرمان ہے کہ جو بندہ روزہ رکھے اور روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، اللہ تعالیٰ کو اس کے کھانے پینے سے یا کھانا پینا چھوڑنے سے کوئی سروکار نہیں۔ مطلب کیا ہوا کہ اگر روزہ رکھ کر بندہ جھوٹ بولتا ہے تو وہ روزہ اس کے دل میں تقوی یا خوف خدا پیدا نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے بھیا؟ جھوٹ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک زبان سے بولا جاتا ہے اور ایک عمل سے ظاہر کیا جاتا ہے، جس کو کہا جاتا ہے قولاً اور عملاً۔ ایک بندہ ہے مثال کے طور پر بڈھا ہے، بال اس کے سفید ہیں، بال کیا ہیں؟ سفید ہیں۔ اب اس نے بالوں کی سفیدی کو، بھلے وہ مرد ہو یا عورت، بالوں کی سفیدی کو اگر اس نے مہندی کے ذریعے سے چھپا لی ہے تو ٹھیک ہے، سنت ہے، لیکن اگر کالا خضاب لگا دیا تو جھوٹ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ جھوٹ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اب یہ زبان سے جھوٹ نہیں بول رہا، لیکن اپنے عمل سے یہ جھوٹ بول رہا ہے، اور عمل سے جھوٹ بولنے کی وجہ سے باوجود ہے کہ وہ روزے میں ہے، لیکن یہ روزہ اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتا۔ ہم جھوٹ بولتے ہیں کہ نہیں بولتے؟
روزہ رکھ کر جھوٹ بولتے ہیں. تو جب ہم جھوٹ بولتے ہیں تو ہمارے اس کی تو باقاعدہ سرکار نے صراحت کی ہے. انسان روزہ رکھ کے جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، بھلے وہ قولاً ہو یا عملاً ہو. اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے سے کوئی غرض نہیں ہے. تو ہماری زندگیوں میں باوجود ہے کہ روزہ رکھتے ہیں، چینج نہ آنے کی وجہ کہ ہم 100% شریعت کی تعلیمات پر عمل پیرا نہیں ہوتے. ہاری سمجھ شریفہ میں، ہاری سمجھ میں. تو جھوٹ بولتے ہم لوگ کہ نہیں بولتے بہت سارے کاموں کے اندر. بھائی ہاں بھائی کب آ رہے ہیں؟ ابھی آیا. جھوٹ ہو گیا کہ نہیں ہوا؟ ہو گیا کہ نہیں ہوا؟ اسی طریقے سے حج نہیں کیا، داڑھی رکھ لی. ایک بندے نے داڑھی رکھ لی ہے، لمبی لمبی داڑھی ہے، شلوار کے پنجے چڑھ، امیر صاحب آ رہے ہیں، امیر صاحب آ رہے ہیں. حالانکہ کبھی اسے مدنی مسجد کا نام بھی نہیں سنا ہوگا. بھائی عرف عام کے اندر امیر صاحب کون ہے جو تبلیغ کے اندر جائے گا؟ ہاں، غازی کون ہے جو جہاد کر کے آئے گا؟ آپ کسی تبلیغی کو غازی بولو گے وہ ڈرے گا. نا بابا ہم نے تو کبھی چھری بھی نہیں پکڑی ہے یار. آ رہی ہے کیوں؟ وجہ اصطلاحات ایک وہ ہے نا. اب ایک ہے علیہ السلام، ایک ہے رضی اللہ عنہ، ایک ہے رحمہ اللہ. یہ ساری اصطلاحات ہیں. نبی ہے تو علیہ السلام بولیں گے، اور صحابی ہے تو رضی اللہ عنہ بولیں گے، اور کوئی بزرگ ہے تو رحمہ اللہ بولیں گے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اسی طریقے سے ایک امیر ہے تو جب آپ کہیں گے امیر صاحب تو یہ فوراً ذہن کہاں جائے گا؟ حضرت کا وقت لگا ہوا ہے. اور اگر آپ کہیں گے غازی صاحب تو پتہ چلے گا یہ بارڈر کراس کر کے آیا ہے. آ رہی سمجھ میں؟ تو یہ ساری اصطلاحات ہیں. اب ہوتا کیا ہے عام طور پر کہ بس داڑھی رکھ لی، لوگ کہتے ہیں صوفی صاحب تو بڑا خوش ہوتا ہے وہ نا، ماشاء اللہ یار اگلے کے دل میں اللہ نے کیسی محبت پیدا کر دی ہے. اس کو وضاحت کرنی چاہیے. اس کو کیا کرنی چاہیے؟ نہیں بھائی میں صوفی شوفی نہیں ہوں. کہتے ہیں صوفی صاحب. صوفی کس کو کہتے ہیں؟ جس کا خانقاہ کے اندر وقت لگا ہو، چلے لگے ہوں، جو کسی شیخ سے بیت ہو، اس کو صوفی کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ورنہ داڑیاں تو سب سے لمبی سکھوں کی ہوتی ہیں. ان کو کیوں نہیں بولتے امیر صاحب آ گئے، صوفی صاحب آ گئے؟ آ رہی سمجھ شریفہ میں؟ تو یہ عملاً جھوٹ ہو گیا کہ میں اگر ایک چیز مفتی نہیں ہے اور بولو میں مفتی ہوں تو جھوٹ ہو گیا کہ نہیں ہوا؟ بولو جھوٹ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ آپ نے بہت سارے قبروں پر دیکھا ہو لکھا ہوتا ہے حاجی صاحب. کیا لکھا ہوتا ہے؟ حاجی صاحب. ہاں، یا فلاں مسجد کا خادم، یا فلاں اس کا فلاں. تو یہ ساری باتیں بےہودہ ہوتی ہیں. مرنے کے بعد بھی جھوٹ اس کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے. اس بنیاد پر ہمارے اکابر کو دیکھیں، بلکہ ہمارے صحابہ کو دیکھیں. سب سے پہلا حج کرنے والا ابوبکر صدیق ہے. آج تک اپنے نام کے ساتھ حاجی ابوبکر صدیق نہیں پڑھا ہوگا. ٹھیک ہے؟ اور پوری دنیا کے اوپر سب سے پہلے مطلب یعنی کہ یوں سمجھے سرکار کے بعد حضرت عمر کا نام آتا ہے جو فتوحات، لیکن کہیں پر بھی نہیں ہوگا کہ مجاہد عمر بن خطاب، یا غازی عمر بن خطاب، یا شہید عمر بن خطاب. ایسا ہے کہ نہیں؟ وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ ٹائٹل حالانکہ ان کے ساتھ سجدے بھی تھے لیکن انہوں نے نہیں لگائے. بات والوں کو سمجھا دیا کہ ٹائٹلوں کے پیچھے مت جانا. کیوں کہ بسا اوقات ٹائٹل کے چکر میں انسان عملی اعتبار سے جھوٹ کے اندر مبتلا ہو سکتا ہے. آری سمجھ؟ بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جو جائز نہیں ہوتے لیکن سمجھانے کے لیے کرنا پڑتے ہیں. مثال کے طور پر حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کسی دیہات کے اندر گئے اور وہاں جا کر حضرت والا نے مغرب کی نماز پڑھائی. اور مغرب کی نماز کے اندر حضرت والا نے پہلی رکعت میں پڑھا لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. اللہ اکبر. جائز ہے کہ نہیں ہے؟ بولو عمران بھائی جائز ہے کہ نہیں ہے؟ اگلی رکعت کے اندر کھڑے ہوئے اور سورہ فاتحہ کے بعد پڑھا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل. پوری صورت ختم کر لی. جائز ہے کہ نہیں؟ جائز ہے کہ نہیں؟ جی ٹھیک ہے. اب یہ کیا ہے؟ ترتیب کو مطلب یعنی کہ ترتیب کو قائم رکھنا. اگر کوئی انسان جان بوجھ کر ترتیب کو توڑتا ہے وہ نماز نہیں ہوتی. اگر کوئی بندہ بھول گیا، مثال ہے کہ اس نے پہلی رکعت میں سورہ ناس پڑھ لی، آگے کچھ آتا ہی نہیں ہے، تو دوسری رکعت میں سورہ فلق پڑھ سکتا ہے کیونکہ یہ ترتیب غلطی سے خراب ہوئی. لیکن ایک بندہ جان بوجھ کر ایسا کرے گا تو یہ ناجائز ہوگا، نماز نہیں ہوگی. لیکن حضرت نانوتوی نے جان بوجھ کر کیا. وجہ سلام پھیرا تھا کہ پیچھے والوں سے پوچھا ہاں بھائی میں نے نماز صحیح پڑھی؟ سب نے کہا بالکل صحیح پڑھی. حضرت نے مسئلہ سمجھانا تھا تو پریکٹیکلی طور پر حضرت نے کر کے دکھایا کہ نہیں یہ جو ترتیب میں نے قائم کی ہے یہ جائز نہیں ہے. ورنہ حضرت اگر 1 گھنٹہ بیان کرتے کہ ترتیب سے صورتوں کو پڑھنا کسی کو سمجھ میں نہ آتی. اب جو مجمع تھا سب سمجھ گیا کہ نہیں یار واقعی حضرت کے بتلانے کا مقصد یہ ہے
کہ جو ترتیب قرآن کی بقرہ نساء مائدہ چلی آ رہی ہے اس ترتیب پر پڑھنا ہے۔ امیر صاحب کہیں دور ہیں حضرت آپ؟ ہاں آپ کو باپ کی بات کر جی ہے نا، کہیں دور تھے نا، پہنچ گئے الحمدللہ۔ میں نے کہا شاید ہو سکتا ہے نانوتوی صاحب کی قبر پر دعا کے لیے تشریف لے گئے ہوں، بہت دور ہے، انڈیا کا ویزا نہیں لگتا آج کل۔ ہری سمجھ شریفہ میں یہ سمجھانے کا ایک انداز، ٹھیک ہے۔ اب حضرت مولانا شیخ علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو حکیم الامت کہا جاتا ہے، ان کا بھی انداز بالکل ایسا ہی تھا کہ بہت سارے کاموں میں وہ سمجھاتے تھے لیکن بیان نہیں بلکہ عملی اعتبار سے کر کے دکھاتے تھے، عملی اعتبار سے کر کے دکھا۔ مثلا حضرت کی خانقاہ کا ایک قانون تھا کہ یہاں پر جو بھی آئے گا وہ زمین کے اوپر سوئے گا، موٹا سا قانون تھا، جو بھی آئے گا وہ زمین پر سوئے گا۔ ایک نواب صاحب آ گئے، خانقاہ میں رات گزارنی ہے، اور آتے کے ساتھ یہ کہا کہ حضرت بات یہ ہے کہ میں آیا تو ہوں رہنے کے لیے پر چارپائی کے بغیر مجھے نیند نہیں آتی۔ حضرت والا نے کہا کہ بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں قانون یہ ہے، باقی آپ کی مرضی ہے۔ اس نے بہت زیادہ اصرار کیا، اور بہت زیادہ اصرار پر جو مجمع بیٹھا ہوا تھا ان سب نے بھی اس بندے کی اطاعت کی۔ حضرت خیر ہے، ہم سارے خوشی سے کہتے ہیں آپ اس کے لیے چارپائی لگوا دیں۔ حضرت والا کی مسجد کے صحن کے اندر اپنا وہ تالاب بنا ہوا تھا، تو یہ طے ہوا کہ چلو وہاں سامنے تالاب کے پاس چارپائی ڈال دو، بندہ سو گیا۔ اب جو رات کو اور جو مریدین سو رہے تھے وہ تہجد میں اٹھے تو نہ تو ٹارچ ہوتی تھی نہ ہی کوئی لالٹین وغیرہ ہوتی تھی۔ اب کتنے ہی بندے پاؤں اٹک اٹک کر گرے اور وہ زخمی ہو گئے، کوئی زخمی ہو رہا ہے، کوئی گر رہا ہے، کسی کو ٹھوکر لگ رہی ہے۔ حضرت والا نے فجر کی نماز کے بعد جب لوگوں کی حالت دیکھی تو فرمایا دیکھو اب یہ بات تمہیں سمجھانے سے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی تو میں نے اجازت دے دی، چلو چارپائی لگا لیجئے۔ اب عملی مشاہدہ کر لیا نا، عملی مشاہدہ کر لیا، اس سے ایک اصول نکل آیا کہ جو جہاں پر لوگوں کی آمد و رفت ہو وہاں پر رکاوٹ کھڑی نہ کی جائے، کسی کو قانون سے استثناء حاصل نہ ہو، تو یہ ایک سمجھانے کا انداز ہے۔ یہ کیا سمجھانے کا انداز ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو ہمارے روزے وغیرہ ہوتے ہیں اس کے اندر جو کمی آتی ہے وہ اس بنیاد پر آتی ہے، ان حضرات نے اسی نقطے کے پیش نظر یہ بات اپنے دماغوں کے اندر یا لوگوں کے اندر بٹھا دی کہ بھئی یہ عہدے وہدے ٹائٹل وائٹل ان کو چھوڑو۔ اب محمد علی کمپاؤڈر ہے، آج تک اس نے کبھی لکھا ہے محمد علی کمپاؤڈر؟ ابھی یہ الیکشن ہو رہے تھے نا، آخر کینسل ہو گئے، تو وہاں پر آفس کے اندر گئے تو ایک مولانا یہاں سے الیکشن میں کھڑے ہوئے، تو جب اندر وہ جو پریزنٹنگ آفسر ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے جہاں پر وہ جانچ پڑتال ہوتی ہے، اس کے پاس گئے تو اس نے کہا بھائی کیا نام ہے؟ اس نے کہا مولانا بھولا۔ کہا نہیں مولانا شولانا کو چھوڑو سر، جو اماں ابا نے نام رکھا وہ بتائیں۔ آ رہی سمجھ میں؟ تو یہ ٹائٹل شائٹل پیچھے رہ جاتے ہیں، یہ ٹائٹل وغیرہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو یہ کہا گیا کہ تم بہت سارے لوگ شاید زبانی اعتبار سے جھوٹ سے بچتے بھی ہوں لیکن عملی اعتبار سے وہ جھوٹ سے نہیں بچتے، تو اس وجہ سے روزے کا فائدہ عمران بھائی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ آگے فرمایا گیا کہ تم نے گنتی پوری کرنی ہے 29 یا 30 دن کی، 28 نہیں ہو سکتا، 31 نہیں ہو سکتا، یہ تو موٹا سا اصول ہے۔ گویا کہ روزے جو رکھنا ہے تو کیا مطلب یہ گنتی پوری کرنی ہے، اس کے لیے رمضان کا مہینہ ہو یہ ضروری ہے۔ کس کا مہینہ ہو؟ رمضان کا مہینہ ہو یہ ضروری ہے، لیکن اگر اللہ نہ کرے رمضان کے اندر کوئی بیمار ہو گیا تو کیا کرے؟ اللہ نہ کرے کسی کو بخار آ گیا تو کیا کرے؟ اب ظاہر ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ بخار کا مریض ہو اور 14 گھنٹے کا روزہ ہو بہت مشکلات ہے نا، تو شریعت تکلیف سے بچاتی ہے، کہا کہ ٹھیک ہے اگر بخار ہے رمضان ہے اب روزہ چھوڑ دیں، جب بخار ختم ہو جائے بھلے رمضان نکل جائے بعد میں قضا کر لیں، لیکن بعد میں بھی گنتی پوری کرنی ہے، 29 یا 30 رکھنے لازمی ہے۔ اس کی ایسی مثال ہے جیسا کہ امتحانات کے اندر جو پرچے وغیرہ دیے جاتے ہیں، اگر کسی کے ایک پرچہ رہ جائے 2 پرچے رہ جائیں تو کیا کہتے ہیں؟ بعد میں سپلی دے دینا بھائی، جب تک سپلی نہیں دو گے وہ ڈگری سند نہیں ملے گی، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اللہ نہ کرے رمضان میں بیمار ہو گئے تو بیماری کی وجہ سے روزہ چھوڑنا پڑ گیا تو بعد میں گنتی پوری کریں گے تو تقوی کی ڈگری ملے گی اور خوف خدا کا پروانہ ملے گا، ٹھیک ہے۔
اب اگلا سوال یہ، کون سی بیماری ایسی ہے کہ جس بیماری پر روزہ چھوڑا جائے؟ دیکھیں اس وقت پاکستان کی 25 کروڑ کی آبادی ہے، آپ کو صحیح سالم کوئی بھی بندہ نہیں ملے گا۔ وجہ کیا ہے؟ ہم جو جس کھاد کے نتیجے میں ہماری گندم آتی ہے، اس کھاد کے اندر ملاوٹ ہے، ملاوٹ ہے کہ نہیں ہے؟ جو پانی میں اور آپ پیتے ہیں اس کے اندر دوائیاں ماری جاتی ہیں، تو ہمارا خوراک کے اندر بھی ملاوٹ اور ہمارے پانی کے اندر بھی ملاوٹ، تو یقینی اعتبار سے ہم بیمار ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اب جب بیمار ہونا، ادھر قرآن کو دیکھو، قرآن کہتے ہیں بیمار ہو تو روزہ چھوڑ دو۔ اب سوال یہ ہے کہ روزہ کون سی بیماری میں چھوڑنا ہے؟ تو فرمایا 3 شرطیں ہیں۔ ہم جب نیند بڑی گہری آ رہی ہے، کتنی شرطیں ہیں؟ 3 شرطیں۔ کتنی شرطیں؟ 3 شرطیں روزہ چھوڑنے کی، یعنی وہ بیماری کہ بیماری اس اسٹیج کی ہو کہ جس میں روزہ چھوڑا جائے، 3 شرطیں ہیں۔ شرط نمبر 1، کوئی شرط نمبر 1، مسلمان ڈاکٹر یا حکیم کہے کہ روزہ رکھنا آپ کے لیے جان کے اعتبار سے نقصان کا سبب ہے، روزہ چھوڑ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کون کہے گا؟ مسلمان۔ غیر مسلم کہ بھلے وہ کتنا ہی ماہر کیوں نہ ہو، اس کی گواہی قابل قبول نہیں، اس کے کہنے پر روزہ چھوڑا تو گناہ گار ہوں گے، نمبر 1۔ نمبر 2، جو مسلمان حکیم یا ڈاکٹر یہ کہے کہ آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، وہ مسلمان ڈاکٹر یا حکیم خود نماز اور روزے کا پابند ہو۔ کس کا پابند ہو؟ نماز یا روزے کا پابند۔ اگر وہ خود نماز یا روزے کا پابند نہیں، اس کی بات بھی نہیں مانی جائے گی۔ نمبر 3، وہ جو ڈاکٹر ہے جو آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ نے روزہ چھوڑنا ہے، وہ اپنے فیلڈ کے اعتبار سے ماہر ہو، MBBS ہو کم سے کم۔ ایسا نہ ہو کہ ابا مر گئے، ابا حکیم تھے، اس کی شیشیاں بچ گئی تھیں، ان شیشیوں کے اندر رنگ برنگا پانی گولے گنڈے والا ڈال کر حکیم بن جاؤ۔ آری سمجھ شریفہ میں بدقسمتی سے ہمارے اس علاقے کو MBBS ڈاکٹر کی بڑی اشد ضرورت ہے۔ سارے کمپاؤنڈر بیٹھے ہوئے ہیں، آسان سا طریقہ ہے بھئی، آسان سا، کیا جی جاؤ جی اتنی بڑی ڈرپ ٹھوک دیں گے، پیچھے 1200 روپے کا بل بنا دیں گے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ میرا پسینہ نکل رہا ہے، میرے سر میں ہلکا ہلکا درد بھی ہو رہا ہے، آنکھیں بھی چکرا رہی ہیں، اتنا بڑا ڈراپ جب آپ اندر چڑھائیں گے تو یک دم میں تر و تازہ نہیں ہو جاؤں گا؟ لوگ کہیں گے یار بھائی اللہ نے صحت میں بڑی شفا رکھی ہے، ٹھیک ہے؟ مناسب نہیں ہے۔ وہ عمران بھائی کو جانتے ہیں جس کا میں اشارہ کر رہا ہوں، ایک بچی پیدا ہوئی اور اس کی پوٹی نہیں آ رہی تھی، قبض تھی، تو اس بچی کے والد صاحب لے کر چلے گئے ڈاکٹر کے پاس، تو ڈاکٹر صاحب نے انوکھی منطق جھاڑی لے رہی کی کہ اس کا پیشاب کی جو جگہ ہے نا سوراخ، وہ چھوٹا وہ بڑا کرنا پڑے گا۔ اب اس پر کیا کیا جائے؟ ماتم بھی کر سکتے ہیں، آ رہی سمجھ میں؟ تو اس بنیاد پر اب ایسے ایرے غیرے نتو خیرے ڈاکٹروں کے سامنے اگر جائیں گے تو وہ تو کہیں گے حضرت والا اسلام بھی تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دو، کیونکہ اسلام میں خنزیر کھانا جائز نہیں اور اسلام کے اندر شراب پینا جائز نہیں، اور تمہارا علاج ہوگا کس سے؟ شراب سے، تو کیا چھوڑ دیں گے؟ تو جب ان کے کہنے پر اسلام نہیں چھوڑ سکتے تو ان کے کہنے پر روزہ بھی نہیں توڑ سکتے۔ 3 شرطیں ہیں، ٹھیک ہے؟ 3 شرطوں کی بنیاد پر یہ کہا گیا، البتہ آگے فرمایا گیا وَأَن تَصُومُوا، اگر روزہ رکھ لو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہو جائے گا۔ تو یہ قانون شریعت کا بتلانے کا مقصد تاکہ روزے کا پابند اپنے دماغ میں یہ بات رکھے کہ جب رب نے حلال کو کہا کہ حرام ہے ہمیں چھوڑنا پڑ گیا، تو جو رب سال کے 12 مہینوں کے متعلق کہتا ہے تو وہ جو حرام ہے ان کو پھر بھی چھوڑ۔ مثال کے طور پہ یہ داڑھی ہے، مثال کے طور پہ داڑھی ہے، شالم بھائی داڑھی کا ہے، یہ داڑھی ہے۔ اب یہ شالم بھائی ذرا انگلی مارے جہاں سے آپ کی ہڈی نیچے آ رہی ہے، یہ ہڈی یہ آ رہی ہے، یہ ہڈی یہاں سے داڑھی ہے بھیا، یہ داڑھی کہاں سے؟ یہاں سے ہے۔ اب میں آگے سے داڑھی رکھ لوں، یہاں پر ریزر مروا لوں تو یہ داڑھی نہیں ہے سر، انتہائی معذرت، یہ کیا نہیں ہے؟ یہ داڑھی نہیں ہے۔ تو یہ حکم رمضان میں آپ دیکھیں نا، جو داڑھی مونڈتے ہیں بیچارے، ان کی مونچھیں بڑھ جاتی ہیں، داڑھی بڑھ جاتی ہے، عجیب و غریب سے نہیں لگتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور پھر چاند رات کو جا کر ٹک ٹک کر لیتے ہیں، یا بعض ہمارے موڈرن نے چونکہ تھوڑا سا چلا بلا لگایا ہوتا ہے تو جا کر وہاں سے آ کر یہاں ریزر مار دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا داڑھی پوری ہے، یہ رمضان میں بھی اور رمضان کے علاوہ میں بھی ان آیات کے اندر اس بات کو بیان کیا گیا۔ اللہ پاک توفیق عمل نصیب فرمائے، باقی انشاءاللہ کل۔ اچھا بھائی ایک اور گزارش ہے چھوٹی سی، سن لیں۔ پچھلے 1.5 سے 2 سال ہو گئے آپ حضرات کو معلوم ہے کہ لیاری 63 ٹاؤن کے اندر گیس نہیں آ رہا، یہ ہمارے پوری لیاری کا اجتماعی مسئلہ ہے۔
اب گیس نہیں آ رہا، اس کے نتیجے میں لوگوں نے کیا کیا؟ بعض تو وہ ہے ماشاءاللہ جن کی عادت ہے حرام کھانے کی، انہوں نے مشینیں لگا دی۔ حالانکہ مسئلہ بیان ہو چکا ہے، مشین کے ذریعے سے گیس کھینچنا حرام، روٹی پکانا حرام، روٹی کھانا حرام۔ اس روٹی کے ذریعے سے پرورش پانے والا جسم کبھی بھی حلال کام پر نہیں آئے گا۔ یہ تو اتنا بڑا گناہ ہے، وجہ پوری کی پورے علاقے کی چوری ہے، یہ تو ناجائز ہے۔ دوسرا کام کیا کرے؟ سلنڈر جلائے، سلنڈر بہت زیادہ مہنگا ہے۔ اب انسان کرے تو کیا کرے؟ اس کا ایک قانونی حل ہے، طریقہ کار ہے۔ ہمارے پاس گیس کے بل ہیں، پوری لیاری کے اندر 20 بلاک ہیں جن کے اندر گیس لگے ہوئے ہیں۔ اگر یہ سارے لیاری والے اگر اپنے اپنے گھر کے بل نمبر کے ذریعے سے اپنے موبائل سے اگر یہ کمپلین کروا لیں تو اگر 1000 بندوں کی کمپلین بھی چلی جائے اور اس کے بعد درخواست لگائی جائے تو ہماری سنوائی ممکن ہو سکتی ہے۔ وگرنہ آپ دیکھیں فجر کے بعد گیس جاتی ہے اور رات کو 10 بجے کے بعد آتی ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ ہمارا علاقہ، ہمارے ارد گرد کوئی فیکٹریاں بھی تو نہیں ہیں کہ جن کی وجہ سے ہمارا گیس بند کیا جاتا ہو۔ تو یہ ہمارا قانونی حق ہے، اس پیغام کو پھیلائیں کہ بھائی کمپلین کریں تاکہ گیس آئے۔ وجہ ہم گیس کا بل ادا کرتے ہیں۔ چلو بجلی کا سمجھ میں آ رہا ہے کہ 2.5 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ اگلے 2.5 گھنٹے میں آ تو جائے گی۔ اب گیس کا تو کنفرم ہی نہیں ہے، پہلے سردیوں میں جاتا تھا، اب گرمیوں کے اندر بھی شروع ہو گیا، اب بالکلیہ طور پر نہیں آ رہا۔ اس کے لیے کمپلین کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک توفیق عمل نصیب فرمائے۔